الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وقد قال الله تعالى وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ وَقَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ وَقَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آج آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی سے امتحان لیا، اور سب سے بڑا امتحان ان کا یہ لیا کہ اپنے والد بزرگوار کو انہوں نے توحید کی دعوت دی، اور جب ان کے والد نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے گھر سے نکل جا، تو سب سے بڑا امتحان یہ لیا کہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں یا اللہ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے اس امتحان میں کامیاب ہو کر دکھایا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھر کو اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے میرے پیارے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں جو کہ آپ کے جد امجد ہیں. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک اس میں کوئی بات نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے نبی تھے. آگے قرآن کریم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو توحید کی دعوت دی اس کو نقل فرماتا ہے. فرمایا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، آپ ان معبودوں کی عبادت کرتے ہو، کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو کچھ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے.
اور اپنے ابا جان سے کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اے میرے ابا جان، میرے پاس میرے رب کی طرف سے علم آ چکا ہے، علم وحی آ چکی ہے، لہذا آپ میری پیروی کریں، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدھے راستے پر چلاؤں گا، آپ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیجیے۔ لیکن ان کے والد کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، شیطان کے کہنا نہ مانیں، بے شک شیطان تو اپنے رب کا نافرمان ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول و قرآن میں نقل فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب آ جائے، ان بتوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی عذاب نہ بھیج دے اور آپ شیطان کے دوست نہ بنیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے ابا جان نے یہ بات سنی تو ان سے کہنے لگے قال اراغب انت عن آلیتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو ہمارے معبودوں کی اور بتوں کی برائی بیان کرتا رہا اسی طرح اور ان کے بارے میں بری بات کہنے سے، ان کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آیا تو میں تو یہ پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، لہو لہان کر دوں گا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی ان کے والد نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اب اس کو اور نہ سمجھائیں۔ اب اس نے یہ کہا کہ میرے گھر سے نکل جا۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے نبی، آپ اس کے گھر سے نکل جائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سلام کیا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرمایا قال السلام علیک، اے میرے ابا جان، آپ پر سلام ہو، سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ان قریب میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش طلب کروں گا، بے شک میرا رب جو ہے بہت مہربان ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کسی شخص کے، کسی انسان کے والدین کافر ہوں تو جب تک وہ زندہ ہوں ان کی زندگی میں تو ان کے لیے ہدایت کی اور بخشش کی دعا کرنا جائز ہے، لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور مر جائیں تو ان کافر والدین کے لیے اب ہدایت کی دعا کرنا اور مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب زندہ رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے ہدایت کی اور بخشش کی دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب وہ مر گیا تو انہوں نے ان کے لیے دعا کرنا بھی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ انبیاء میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، البتہ تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کو جانتے تھے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پہلے سے ہی بتوں کی نفرت اور اپنی محبت دل میں ڈال دی تھی، اور ہر نبی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کامل درجے کی ہوا کرتی ہے، اور کفر اور شرک سے اس کو نفرت ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے سخت نفرت تھی اور ان کی عبادت کرنے سے بھی سخت نفرت تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی بتوں کی عبادت کرنے سے روکا اور توحید کی دعوت دی کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو۔ قرآن کریم نے اس بات کو بھی نقل کیا، فرمایا ان قال لابیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو کہا کہ کیا یہی تمہارے وہ معبود ہیں، یہ وہ مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کہنے لگی جواب میں، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لہذا ہم بھی اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل رہے ہیں اور ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اللہ کی قسم تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہی میں ہو، تم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو کہ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب جب قوم نے یہ بات سنی تو وہ پریشان ہوئے اور حیران ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہ اے ابراہیم تو کیا واقعی ہمارے سامنے حق لے کر آیا ہے ہمارے پاس، یا یوں ہی کھیل تماشے کی باتیں کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے فرمایا، قرآن کریم نے اس کو بھی نقل کیا، فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، فرمایا نہیں، میں یوں کھیل تماشے کی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو ان آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں بھی اسی بات کا قائل ہوں اور اس کا گواہ ہوں کہ تمہارا اور میرا رب صرف ایک اللہ ہے جس نے ان آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ لہذا اپنی قوم کو بہت سمجھایا اور ان کو آگاہ کیا کہ ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، یہ بت نہ ہی تمہارے نفع اور نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تمہارا مالک اور خالق صرف ایک اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ لیکن وہ قوم ایسی بدبخت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اپنے نبی کی انہوں نے بات نہ مانی۔ ان کے یہاں ایک میلہ لگتا تھا اور وہ اس میلے میں شامل ہوا کرتے تھے، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کے ساتھ، تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ ہمارے حضرت ترجمہ کیا کرتے تھے اس آیت کا، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کہ میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا۔ اب جب ان کا میلے کے دن آئے، ساری قوم میلے پر چلی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے عبادت کی جگہ پر گئے اور جہاں پر ان کے وہ سارے بت رکھے ہوئے تھے وہاں گئے اور ساتھ میں ایک کلہاڑا بھی لے کر گئے اور ان کے معبودوں کو، ان کے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔
قرآن کریم نے اس بات کو بھی نقل فرمایا فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے عبادت خانے میں جتنے بھی بت موجود تھے ان سب کو توڑنے لگے، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ناک پھوڑ دی، کسی کی آنکھ، کسی کا بازو کاٹ دیا۔ ان کا جو سب سے بڑا بت تھا اس کو کچھ نہیں کیا اور اس کے کندھے پر کڑھاڑا رکھ دیا تاکہ جب وہ لوگ میلے سے واپس آئیں تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوں کہ یہ بڑا بت صحیح سلامت ہے۔ اب جب وہ قوم میلے سے واپس آئی تو دیکھتی کیا ہے کہ ہمارے بتوں کی حالت خراب ہے اور بری حالت ہے، اور ہمارا سب سے بڑا بت جو ہے وہ صحیح سلامت ہے۔ اب وہ قوم نے جب دیکھا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال بنا تو انہوں نے کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے وہ تو کوئی ظالم ہے۔ اس نے یہ بڑا ہی غضب کا کام کیا کہ ہمارے معبودوں کو اور ہمارے بتوں کو اس طرح اس نے نقصان پہنچایا۔ اب ان لوگوں میں سے چند لوگ یہ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمارے ان معبودوں کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرتا ہے، ہمارے ان معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو پکڑ کر لے آؤ اور ہمارے سامنے حاضر کرو۔ قرآن کریم نے ان کے قول کو بھی نقل کیا، فرمایا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لوگوں کے سامنے لے کر آؤ تاکہ یہ لوگ ان کے بارے میں گواہی دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کام کیا ہے۔ اب جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے، اب وہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، نہیں میں نے نہیں کیا بلکہ ان کا یہ جو بڑا بت ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے، اس سے پوچھ لو، اگر یہ اپنے ان بتوں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ ظاہر ہے بت تو بولتے نہیں تھے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ وہ لوگ اب شرمندہ ہو گئے اور اپنے دل میں سوچنے لگے کہ ہاں یہ تو بول نہیں سکتے، لہذا ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو کہنے لگے کہ تم ہی ظالم ہو، کہ تم نے ہی ان معبودوں کی عبادت کی، ان بتوں کی جو کسی بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ قرآن کریم نے ان کے اس قول کو نقل کیا اور فرمایا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی ناحق پر ہو، ناحق ہو کہ ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو جو تمہارے کسی بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اب وہ قوم دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی۔ قرآن کریم نے اس کو بھی نقل کیا، فرمایا ثم نكسوا على رؤوسهم، کہ انہوں نے شرم کی وجہ سے اپنے سر کو جھکا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، جب ان کو یہ کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے یہ بت بولتے نہیں ہیں
تمہارے کسی بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تم ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ قرآن کریم نے اس کو بھی نقل کیا، فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پر بھی اور تمہارے ان بتوں پر بھی جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو کفر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ یہ تم نے معبود بنا رکھے ہیں کہ تمہارے کسی بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں؟ اب ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم اپنے معبودوں کا بدلہ لینا چاہتے ہو اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہو تو کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو یا اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کا بدلہ لو، اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو ان کو جلا دو۔ لہذا انہوں نے آگ بلند کی، آگ روشن کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے فرمایا، آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ لہذا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کو آگ کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے سب کچھ ایسا ہوا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ پرانے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو لوگوں سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا کہ میری عبادت کرو، اور اپنے آپ کو سجدہ کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے سجدہ کر۔ اس عورت کا ایمان تھا اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھک سکتا۔ اس نے اس بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ اس عورت کی گود میں اس کا بچہ تھا، اس بادشاہ نے بچے کو لے کر آگ میں پھینک دیا، لیکن دیکھتا ہے کہ بچہ صحیح سلامت ہے آگ نے اس بچے کو جلایا نہیں۔ اب وہ بادشاہ آگ سے کہہ رہا ہے کہ اے آگ تجھے کیا ہوا، تیرا کام تو جلانا ہے، تو نے جلایا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت عطا کی۔ آگ نے کہا کہ میرا کام تو جلانا ہے لیکن اللہ کے حکم سے جلاتی ہوں۔ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اس کو جلا، میں اس کو جلاتی ہوں، اور جس کے بارے میں نہیں فرماتے اس کو نہیں جلاتی۔ لہٰذا اگر تجھے کوئی شک ہے تو آگ کے اندر آ کے دیکھ، پھر پتہ چلے گا کہ میرا کام جلانا ہے کہ نہیں۔ لہذا وہ بچہ صحیح سلامت رہا ایمان کی وجہ سے۔ اس کی والدہ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا، اس عورت کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان تھا اور کامل ایمان تھا۔ اپنی قوم کو اسی لیے توحید کی دعوت بھی دی، لیکن وہ قوم پھر بھی نہ مانی۔ اس سارے واقعے سنانے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے دکھایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا۔ آج ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں۔ ہمارے دین میں اور ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جن احکامات کو نازل کیا ان پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔